رہا دعا سے پوری انسانیت کو بالخص اہل ایمان کو نجات عطا فرما اور مر جائیں مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں اور غلاموں میں سے ہمیں محشور فرما اور بروز قیامت والی کربلا کی شفاعت نصیب فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات۔ سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رہے کہ عمل کا مرحلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ دین پر عمل وہی کرے گا جو دین شناس ہوگا، جسے علم ہوگا۔ جسے علم ہی نہیں ہوگا وہ عمل کیا کرے گا؟ دو چیزوں میں فرق ہمیں کرنا چاہیے اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ یہ فرق ہم بھول چکے ہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ آج آپ ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، دیندار تو ہو گیا۔ شرفاء، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک ہندو، ایک غیر مسلم جو آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، بتائیے کیا کلمہ پڑھنے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان سب چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔
اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور، اگر کلمہ پڑھ لینے سے جہالت دور ہوتی تو دنیا میں پھر کوئی بھی مسلمان جاہل نہ ہوتا جی۔ اور جس طرح کلمہ پڑھ لینے سے انسان دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، اسی طرح سے کسی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے اور دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور دین سیکھنا واجب ہے۔ تمام فقہا نے، سب مجتہدین نے، کسی بھی مجتہد کا رسالہ عملیہ، ان کی توضیح المسائل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آغاز میں ہی انہوں نے یہ بات ہر فقیہ نے لکھی کہ ہر مکلف انسان، یعنی جو عاقل بالغ انسان ہے، عورت ہے، مرد ہے، ان مسائل شریعت کا سیکھنا جن کی عموماً ضرورت پڑتی ہے ہر انسان کو، ان مسائل کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر واجب ہے۔ میرے محترم سامعین، دین شناس بنو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے، آغاز مجلس ہے، انشاءاللہ آپ سب تازہ دم ہیں، ایک بلندتر صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ذات۔ ذاکرین کی مجلس کا ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایکسرسائز کرواتے رہتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، تو اس سے سستی نہیں ہوتی بندے کو نا، چاکو چبند بیٹھے۔ ہم تو وہ کام کرتے نہیں، ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، ایمان و ایمانی سننا ہے آپ نے تو صلوات تو بلند آواز سے کم از کم پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو امام پنجم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ یہ پانچویں امام کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، اللہ دین دشمنوں کو نہیں دیتا۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے مقام پہ حدیث مبارک ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں۔ اور سارے جعفری تشریف فرماؤ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین، فرمایا میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور دین شناس بنیں۔ دوستو، ہماری اللہ جانتا ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری، عزادار، آل رسول کا حبدار، وضو نہیں آتا اس کو، غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے، 2-4 بچوں کا باپ ہو گیا، ابھی تک غسل کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے کہ ایک مومن کے گھر میں کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے نا جی، تو یقین کیجئے ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ لیٹرین کا رخ کیا ہونا چاہیے، ہاں جی، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی فعل حرام ہے، خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی فعل حرام ہے۔
اور وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں کہ پشت قبلہ ہو کے بیٹھنا. یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری. اور دین سے دوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء دین سے دوری. علماء دین کے قریب ہوتے تو تمہیں مسائل کا بھی پتہ ہوتا. اور میرا یہ سروے ہے الحمدللہ بطفیل مجالس. ہاں جی، پورے پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی جاتے رہتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جہاں علماء کا آنا جانا ہے نا جی، وہاں جن لوگوں کا علماء سے ربط ہے، ارتباط ہے، وہاں صورتحال بہت بہتر ہے ان لوگوں کی نسبت جو علماء سے باغی ہیں، جو علماء سے دور. جو علماء سے دور گھرانے نا، اللہ جانتا ہے کبھی وہاں جانا پڑ جائے تو گھر میں سجدگاہ نہیں ملتی، جائے نماز نہیں ملتا. ہاں جی، وہاں طہارت نجاست کے مسائل کا بھی لوگوں کو شعور نہیں ہے اور علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے. لوگ یہ نہیں جانتے کہ گیلے پاؤں پہ مسح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لوگوں کو نہ واجبات وضو کا پتہ ہے نہ مستحبات وضو کا پتہ ہے. لوگ واجبات نماز نہیں جانتے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی نمازیں بالجہر پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور کتنی نمازیں ہیں جو آہستہ پڑھنا واجب ہے. ہاں جی، مانتے ہیں ہمارا امام زین العابدین، ہمارا امام سید الساجدین، ہمارا امام زین المتہجدین، تہجد گزاروں کی بھی زینت. اور ماننے والے کو نماز شب کا پتہ ہی نہیں، ساری زندگی تہجد پڑھی ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں کہ نماز تہجد رکھتے کتنی ہوتی ہیں اور پڑھی کیسے جاتی. بولو ذرا، غلط کہہ رہا ہوں جی؟ یعنی ہم تو اپنے بنیادی ترین لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے سفر پہ نماز قصر ہوتی ہے، کتنے سفر پہ. لوگوں کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، مطہرات کتنی چیزیں پاک کرنے والی ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ جاری پانی کا حکم کیا ہوتا ہے، قلیل پانی کا حکم کیا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ایک نجس چیز اگر نلکے سے ہینڈ پمپ اس سے پاک کرنا تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور اگر گھر میں موٹر لگی ہے، جاری پانی ہے، تو اس سے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. لوگ مسائل تک نہیں جانتے. اور کیوں نہیں جانتے؟ ساری زندگی نہ دین کے قریب گئے، نہ علماء دین کے قریب گئے، نہ عالم کی صحبت میسر ہوئی، نہ زندگی میں قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ فقہ کی کتاب پڑھی، نہ جن سے دین ملنا تھا ان سے کوئی رابطہ رہا. جاہل نہیں مرے گا تو کیا مرے گا؟ ہاں، ساری زندگی علماء سے دوری. اب مر گیا، باپ مر گیا، اب عالم کی ضرورت پیش آئی ہے اس کو. ہاں، اب عالم کی ضرورت پیش آئی کہ اب کیا کرنا ہے جی، اس کو غسل کیسے. حالانکہ عجیب بات ہے، میں آپ کو شرعی مسئلہ بخدا عرض کر رہا ہوں. باپ اگر فوت ہو جائے تو باپ کے جملہ امور، غسل، کفن، جنازہ، تدفین، یہ اس کا حق ہے جو باپ کا وارث ہے. ہاں، جو وارث ہے، جس نے میراث لینی ہے، جو باپ کی میراث کا وارث قرار پاتا ہے، یہ سارے امور انجام دینا ان پہ واجب ہے. وہ بیچارہ جاہل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس وقت عالم کی ضرورت پیش آتی. کاش مرنے سے پہلے زندگی میں تمہیں عالم کی ضرورت پیش آ جائے. ناراض تو نہیں ہو رہے اگر آپ؟ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کی حدیث مبارک سنیے. سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. پیغمبر فرما کے گئے، اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ اسے فہم دین عطا کرتا ہے جب اللہ کسی کی خیر چاہتا ہے. اور سرکار کی حدیث ہے، او شیعہ یان حیدر کر رہا. بخدا میں عرض کیا کرتا ہوں، قوم شیعہ کا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کربلا کی مجالس میں آنا شروع کر دیتا ہے، اور الحمدللہ پھر زندگی گزر جاتی ہے ذکر سنتے سنتے. رسول اللہ کی حدیث ہے، اُفٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. آقا نے فرمایا افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو یار جتنی مجلسیں زندگی میں ہم سنتے ہیں، خدا کی قسم ہم میں تو ملت کے ہر فرد کو فقیہ ہو جانا چاہیے.
ہر بندے کو عالم ہو جانا چاہیے تھا. جتنی مجالس ہم نے سنی اور جتنی الحمدللہ دینی محافل ہم منعقد کرتے ہیں اور جتنا ہم وقت نکالتے ہیں، کائنات میں کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب اتنا وقت نہیں دیتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جاہل کے جاہل رہ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ منبر جن لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس علم ہے نہیں. اہل علم حضرات منبر پہ آئے نہیں، لہذا جو آئے وہ خود بھی جاہل، ان کے سننے والے بھی جاہل. اہل افراد اگر منبر پر آتے، جی یہ میں آج فرض کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جو چند احادیث میں پڑھ رہا ہوں، ہر بندہ ایمان سے سوچے زندگی میں یہ حدیث پہلے سنی تم نے؟ بولو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا وقت ہم دیتے ہیں، جتنا سرمایہ قوم شیعہ نام اہل بیت پر خرچ کرتی ہے، عزاداری پر خرچ کرتی ہے، خدا کی قسم ہمارے اگر ممبروں پہ اہل علم افراد ہوتے نا تو ہماری قوم کا ہر بچہ دنیا کا بڑا عالم ہوتا. ایسا مدرسہ کس مکتب میں، ایسا مدرسہ کس مذہب کے پاس؟ اللہ جانتا ہے تبلیغ دین اور ترویج دین کا جیسا مؤثر ذریعہ اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے، کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں. لیکن نتیجہ زیرو، نتیجہ نہ واجبات سے آگاہی ہوئی، نہ محرمات سے آگاہی ہوئی، نہ عقائد کا پتہ چلا، نہ اخلاقیات ہماری درست ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ منبر سے یہ چیزیں بیان ہی نہیں، منبر سے یہ چیزیں بیان ہی نہیں. اگر اجازت دو تو میں نہج البلاغہ سے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں. آپ ایک صلوات اگر بلند آواز سے پڑھیں. نہج البلاغہ، ناراض نہ ہوئیے، میری باتیں لمحہ فکریہ. الحمدللہ میں اب اس سٹیج سے آگے گزر گیا ہوں کہ مجھے کسی کی واہ واہ کی تمنا ہو، یا کوئی میری مجلس کو پاس کرے یا فیل کرے، یا مجھے کسی سے شیعت کا سرٹیفکیٹ لینا ہو. تم اپنی شیعت کی خیر بناؤ، مجھے تم سے شیعت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہج البلاغہ. اچھا میں اس حوالے سے دوستو عرض کروں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اغیار نے قدر کی نہج البلاغہ کی. شہید مرتضی مطہری اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں، یو کے میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ. نہیں آپ نے مزہ ہی نہیں لیا اس بات کا. میرے بھائی لائبریری میں تو لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں. جب لائبریری، کتاب خانہ جسے کہتے ہیں اردو میں، جب کتاب خانے کی بات آتی ہے تو اس میں تو ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں. شہید مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ایسی بھی ہے جس میں صرف ایک کتاب پڑھی. ایک کتاب کا مطلب ایک نسخہ نہیں، یعنی نسخے تو ہزاروں لاکھوں پڑھے ہیں، لیکن ہے صرف نہج البلاغہ رکھا ہوا. نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اس کتاب خانے میں نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے نہج البلاغہ کلام امیر المومنین ایسی بعظمت کتاب ہے، اس کتاب کے مقابلے میں کسی اور کتاب کا رکھنا نہج البلاغہ کی توہین ہے. اغیار نے قدر کی. ہمارے ممبروں کا مزاج آپ جانتے ہیں، پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ہر بندہ، میں اشتہارات پڑھتا ہوں تو بس اوقات حیران ہوتا ہوں، ہر بندہ وکیل ولایت علی، مبلغ ولایت علی، مؤذن ولایت علی، ساری دنیا ممبر والے، ٹھیکیدار ولایت علی کے. ان کو مولا علی کی ولایت کی قسم دے کے پوچھو. میرا آپ سے سوال ہے، شہنشاہ ولایت کا جو کلام ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو کلام ہے، وہ ولایت ہے یا نہیں؟ وہ اصل ولایت تو ہے ہی وہ جو شاہ ولایت کا کلام ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے فرمودات ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے ارشادات ہیں. اصل ولایت تو یہ ہے. ان ولایت کے ٹھیکیداروں سے پوچھو کہ تم نے زندگی میں کبھی نہج البلاغہ دیکھا بھی ہے؟ تم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ کلام امیر المومنین کس سائز کی، کس حجم کی کتاب؟ کیا کیا جائے؟ جذباتی پن زیادہ ہے.
جذباتی کر کے نعرے لگوائے اور چلو فیس خریدی، اور وہ میرے دوستو خدا کے لیے اب شعور بیدار ہونا چاہیے لوگوں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں ملک کے، کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ جو بزرگان بیٹھے اگر آپ نہیں نہ جانتے تو بچوں سے کو جو سوشل میڈیا سے مربوط ہیں نا جی، وہ آپ کو بتائیں کہ دنیا میں اس وقت ملک حالات کے ہیں، اور ملک کے پاکستان کے حالات کے ہیں۔ دنیا یزید کا دفاع کر رہی ہے، اور خدا کی قسم شیعو تمہارے خلاف محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ اب جنگ کے انداز بھی بدل گئے، یعنی اب انٹرنیٹ کی جنگ شروع ہے۔ کتنی ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ جس میں شیعہ کافر کے عنوان سے اور شیعوں کو کفر کو ثابت کر رہے ہیں، اور شیعوں کو جو کفر ثابت کر رہے ہیں نا، توجہ کرنا، وہ ہماری کوئی حدیث کی یا ہماری فقہ کی کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے، اور ان کے پاس الحمدللہ دین خدا کی اور شریعت پیغمبر کی کامل اکمل مکمل صحیح ترین جو تصویر ہے وہ فقہ جعفری کی صورت میں۔ یہ وہی دین ہے جو اللہ نے بنایا، یہ وہی شریعت ہے جو رسول اللہ لے کے آئے، یہ وہی مذہب ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کی پرورش فرمائی ہے، جس کی تبلیغ اور ترویج فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے اہل منبر ذاکرین کے وہ کلپ ہیں، چھوٹے چھوٹے 1-8 منٹ کی وہ کلپ دکھا کے اس کی گفتگو سناتے ہیں، پھر کہتے ہیں بتاؤ ہم شیعہ مسلمان ہیں۔ اس لیے تھوڑا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ذمہ دار بنو۔ یہ منبر علم کا منبر ہے، علم کا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ تشیع کا منبر علم کا منبر تھا، لیکن اب ہمارے ملک میں یہ فن کا منبر ہے۔ اب صاحبان علم کم آتے ہیں، فنکار زیادہ آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و علیہ۔ سارے حضرات متوجہ بیٹھے، مولا کا فرمان سناؤں آپ۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، جو تیسرا حصہ ہے نا اس سے مولا کا یہ فرمان پڑھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے مولا امیر نے فرمایا، یا جابر کہ وام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یقیناً آپ سننا چاہیں گے کہ وہ کون سے 2 بندے ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے۔ تو فرمایا پہلا بندہ، یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں اور نہج البلاغہ سے نقل کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بعالم مستعمل علما، مولا علی فرماتے ہیں اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، با عمل عالم، عالم با عمل، مولا علی فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے دین قائم ہے، عالم با عمل۔ بد عمل عالم نہ ہو، بے عمل عالم نہ ہو۔ ہائے ہائے، امام صادق علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں نہ پہنچاتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچے۔ جس عالم کے علم نے اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دیا، اس کا علم تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ با عمل عالم کی وجہ سے دین کا۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ورضوانہ وسلامہ علیہ۔ شیعہ سنی محدثین نے مورخین نے یہ بات لکھی کہ تیسرے یہ چوتھے فرد تھے حضرت ابو ذر، جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب حضرت ابو ذر نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو سرکار نے اس شرط پر ابو ذر سے بیعت لی تھی کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ اور حضرت ابو ذر نے پھر جو وعدہ رسول اللہ کے ساتھ کیا اس وعدے کو نبھایا، سختیاں برداشت کیں، جلا وطنیاں برداشت کیں۔ ابو ذر کو تکلیفیں دی گئیں، دکھ دیے گئے، لیکن جو وعدہ رسول اللہ سے کیا تھا کلمہ حق کہنے سے رکا نہیں ابو ذر ساری زندگی، اور جرأت کے ساتھ کلمہ حق کہتے تھے۔
نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفہ کو خاطر میں لائے۔ جو حق سمجھتے تھے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے تھے۔ میں جوان بھی بیٹھے ہیں احباب، ہر ٹچ موبائل تو اب ہر کسی کے پاس ہے۔ میں یہ کورونا کا شروع ہوا تو سلسلہ پہلے بہت سارے ہمارے علماء دوستوں نے بھی اور مومنین نے بھی تقاضا کیا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے کوئی کام ہونا چاہیے۔ تو پھر ماہ مبارک سے شروع کیا ایک سلسلہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے تعارف کے حوالے سے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بھی ہمارے ممبروں سے بہت کم بیان ہوتا ہے۔ مولا امیر کے ایک دو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، جناب میثم تمار کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میثم تمار کا بھی صرف اصولی والا واقعی ہر کوئی پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اس سے آگے پیچھے کہ میثم کہاں کے تھے، کیسے مولا علی تک پہنچے، ان کی سیرت کیا رہی، ان کا کردار کیا رہا، مولا کے دور حیات میں ان کی ذمہ داریاں کیا رہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ کوئی بیان کرتا ہے، صرف وہ اصولی والی بات ہی ہر کوئی بیان کرتا ہے، ایسے ہی۔ اچھا مالک اشتر کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ صرف نام کی حد تک جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی سپہ سالار تھے اور کمانڈر ان چیف تھے، ان کی سیرت کیا تھی، کردار کیا تھا، آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں۔ جناب کمیل کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جناب کمیل کے بارے میں صرف نام کے حد تک وہ لوگ جنہوں نے کبھی دعائے کمیل پڑھی ہو انہیں پتہ ہوگا، جنہوں نے دعائے کمیل بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ان کو کمیل کا بھی پتہ نہیں۔ تو میں نے مولا امیر علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ جو جوان بیٹھے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے سید اخلاق شیرازی آفیشل، سید اخلاق شیرازی۔ کسی اور نے ایک میرے نام پہ بنا دیا ہے، وہ میرا چینل نہیں ہے۔ سید اخلاق حسین شیرازی والا میرا نہیں ہے، سید اخلاق شیرازی آفیشل والا میرا ہے۔ میں ابھی محرم شروع ہونے سے پہلے میں 15-16 امیر المومنین کے اصحاب پہ گفتگو اس میں کر چکا ہوں، 10-10, 15-15, 20-20 منٹ کے کلپ ہیں، کسی شخصیت پہ 10 پروگرام، کسی پہ 8، کسی پہ 7، اور جتنا میرا بس میں تھا اور جتنا میرا امکان میں تھا میں نے مطالعے میں کسی شخصیت کے حالات زندگی پر جتنی میری بساط تھی اور جتنا میرے امکان میں تھا میں ساری معلومات جمع کی ہیں۔ شاہ جی گرچہ 10-15 منٹ کا کلپ ہے، میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 10-15 منٹ کے کلپ پہ میری 10-10 گھنٹے کی محنت ہوئی ہے۔ تو وہ اپنے عزیزوں سے کہیے گا، وہ ضرور سنیے گا۔ 10-15 منٹ نکالنا اس لیے بنائے کہ تھوڑا تھوڑا، تاکہ مشکل نہیں ہوتا پورا گھنٹہ، تو اس کو ضرور سنیے گا۔ ابھی حضرت ابو ذر کے میں ان کی شخصیت پر گفتگو کر رہا تھا، پھر ماہ محرم شروع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر پر بھی 7-8 پروگرام جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ پھر یہ سفر کے بعد مجالس کی جب مصروفیت ختم ہوگی تو اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تو چینل سبسکرائب کیجئے گا سارے دوست اور اس کو سنیے گا۔ میں حضرت ابو ذر کے حوالے سے جب بات آئی تو مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا ہوا، ابو ذر کو یاد کر کے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت اور مظلومیت پہ رونا آ رہا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا نا کلمہ حق کہتے تھے، وقت کے حکمرانوں پر بھی تنقید کرتے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے دین کے خلاف۔ کسی نے حاکم سے کہا، حاکم مدینہ سے، کہ ابو ذر بھوکا بیچارہ بھیڑ بکریاں چرانے والا، ہاں جی کوئی درہم دینار لگا کے پیسے دے کے منہ بند کر دو، خاموش ہو جائے گا، اعتراض نہیں کرے گا، تنقید نہیں کرے گا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں حاکم نے 300 دینار، 3 تھیلیاں 100 دینار سرخ سونے کے دینار ابو ذر کے لیے بھیجے۔ رات کی تاریکی میں جب غلام 300 دینار لے کے آیا نا، ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے بھیجے۔ فرمانے لگے اچھا مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں، ابو ذر صرف تمہارے لیے۔
بات سمجھ گئے، فرمایا تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے پاس یہ دینار لے کے آؤ؟ تم نے توہین کی میری، اور دو طرح سے توہین کی۔ پہلی توہین تم نے یہ کی کہ تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا۔ تم نے مجھے علی فروش سمجھا، تم نے سمجھا میں 300 دینار کے بدلے مولا علی سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت صرف 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہوں۔ میں راہ ولایت امیر المومنین سے سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لے جاؤ درہم و دینار۔ تو روئے کیوں مولا؟ رونے کا سبب یہ ہے، فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرتے ہوئے۔ تیسرا دن تھا، ابو ذر بھی بھوکا تھا، ابو ذر کے بیوی بچے بھی بھوکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس شخصیت نے، حضرت ابو ذر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، عالم کی صحبت مجلس میں بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کو زیادہ محبوب؟ سوال سمجھ آگئے؟ بولو تھوڑا میرے ساتھ۔ ایک طرف شہید کا جنازہ اور ایک طرف عالم کی محفل، عالم کی صحبت، عالم کی مجلس۔ یا رسول اللہ، ان دو چیزوں میں سے آپ کے نزدیک کون سی شے ترجیح رکھتی ہے؟ اس وقت سرکار نے فرمایا، علم یا ابا ذر، جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ ابو ذر یاد رکھنا، تو ایک شہید کے بارے پوچھ رہا ہے، میں کہتا ہوں 1000 بدری شہید کے جنازے میں بھی شرکت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کسی عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھنا۔ کسی عالم، علماء دوست بنو، علم دوست بنو۔ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے، باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ علماء سے دور نہ ہو، ورنہ دین سے دوری ہے اور اخلاقیات سے دوری ہے۔ علماء کے قریب جاؤ، علماء سے دوستی رکھو۔ علماء کی دوستی یہ رب کی رحمت کی ایک علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ ایک بچہ ایک گلاس پانی کا مجھے لا کے دے دے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ صلوات ذرا پھر بھی سارے حضرات پڑھ دیں بلند آواز۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کتنے بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے؟ 2 بندوں کی وجہ سے۔ پہلا بندہ باعمل عالم، اس کی وجہ سے دین قائم ہے، اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، حیران ہو جاؤ گے سن کے، فرمایا بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو دین پوچھنے میں حیا نہ کرے، شرم نہ کرے۔ عالم کی ذمہ داری ہے دین بیان کرنا، جاہل کی ذمہ داری ہے دین پوچھنا۔ جاہل پوچھتا جائے گا، عالم بتاتا جائے گا، دین پہ عمل ہوتا جائے گا، دین خود بخود قائم ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ صفر سے رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں۔ 23 سال لگے رسول اللہ کو اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ توجہ میری طرف ہے، صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں یہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے۔ وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ ان 6 شخصیات میں سے 3 مرد ہیں، 3 مستورات۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔
جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے پھر مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے دوستو، شیعہ سنی بھائیوں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ مرحوم کاشف الغطاء نے لکھا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے خاندان آئے، ایک گھرانہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا اس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلاؤ۔ یعنی ایک شخص عزت و عظمت شہرت کی کسی بلندی پر پہنچا، اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی شہرت عزت عظمت پائی، پھر اس کے پوتے نے بھی اتنی شہرت اتنی عزت اتنا ہی مقام پایا۔ کہتے ہیں ایک بھی خاندان دنیا میں نہیں ملے گا۔ علامہ اقبال کو دنیا جانتی، بولیے اقبال کے کسی بیٹے پوتے کو بھی دنیا جانتی، قائد اعظم کو دنیا جانتی ہے، آگے خاندان میں سے بھی کسی کو جانتی؟ بولو، میر انیس کو دنیا جانتی، آگے کسی کا نام نہیں جانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں ملے گا، یہ واحد گھرانہ دنیا میں رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، اور آل محمد کے گھرانے میں مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی اپنی پہچان ہے۔ توجہ ہو رہی سامنے جناب؟ اور دیکھیے پوری کائنات میں 3 ماں بیٹیوں کا ایسا پاکیزہ سلسلہ نہیں ملے گا جو رسول اللہ کے گھرانے میں ملے گا۔ کیا عظیم سلسلہ ہے، کیا عظیم سلسلہ ہے۔ یہ جگہ خالی ہے، یہاں آ جائیں دوست پیچھے جو بیٹھے ہیں بالکل سیڑھیوں کے پاس، یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آگے جگہ خالی پڑی، آ جائیں، میری مجلس ڈسٹرب نہیں ہوگی، محبت کریں، آگے آ جائیں، آگے 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 آ جائیں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے۔ میری طرف دھیان ہے نا آپ؟ میں دوستو یہ عرض کروں کہ توجہ کیجئے گا، یہ 3 ماں بیٹیوں کا جو پاکیزہ سلسلہ ہے، درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات ہے، ایک طرف ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، ایک طرف بیٹی ہیں زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ پر، رب نے سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ایثار تھا، جب اسلام کربلا میں بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اور ذرا سنیے دین اللہ نے جو پسند کیا نا وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک جتنے انبیاء آئے یہ سب اسلام کے پیغمبر تھے، اسلام کے مبلغ تھے، اسلام کے مروج تھے۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ایک صحیفہ کے بعد دوسرا صحیفہ، لیکن سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو آقا نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی کہ رسالت کا اور نبوت کا باب بند ہو گیا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اور آقا کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ میرا سوال میرا یہ ہے،
آج شاید 8-10 ارب دنیا ہے، 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ آپ حضرت آدم سے سرکار تک سارے انبیاء کی امتیں اکٹھی کر لیں تو اتنے لوگ نہ بنے۔ میرا سوال ہے، جب لوگ تھوڑے تھے، انسان تھوڑے تھے، تو پھر تسلسل کے ساتھ نبی آتے رہے۔ 1,24,000 نبی آئے، انبیاء آئے، توجہ۔ اور جب انسانیت، ابھی تو قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں قیامت تک دنیا کتنی ہو جائے گی، آبادی کتنی بڑھ جائے گی۔ میرا سوال ہے کہ جب دنیا تھوڑی تھی تو انبیاء کثرت سے آ رہے تھے، اور جب انسانیت کی تعداد بڑھ گئی تو اب نبی کوئی نہیں آئے گا، وجہ کیا؟ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا 1.25 لاکھ انبیاء تسلسل کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ پہلے جب نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا نا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ چونکہ مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے اسلام کے پیغمبر آ رہے تھے۔ سرکار دو عالم کی جب منزل آئی اور سید الانبیاء کی بھی 23 سالہ زندگی کے آخری سال 10 ہجری کو 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کے حکم سے مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ رب نے فرما دیا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے دین کو کامل کر دیا۔ پہلے دین کامل نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی کے بعد نبی کی ضرورت تھی، اور جب دین ہو گیا مکمل، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ توجہ، یاد رکھنا، دین مکمل ہوا اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ۔ خدا کرے میں سمجھا سکوں، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وجہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، ہزاروں بار سنی، سرکار یہ شیعہ سنی مناقب میں موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ من ارادہ منکم ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی حلمہ وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده وإلي في خلقي۔ آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق جو دیکھنا چاہے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ۔ الحمدللہ متوجہ ہو گئے۔ اب سنیے نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اعلان ولایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسا ہادی، ایسا رہبر، ایسا امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک ہے۔ اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے۔ بلکہ یوں عرض کروں، ایک نہیں، رب نے محمد کے بعد 12 محمد ہادی اور رہبر عطا کر دی۔ امامت کا دور شروع ہو گیا، نبی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر فرد موضوع سے بیٹھا ہے۔ اب میری اس بات کا وزن کرنا، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے۔ ایک تھا دین کا ماضی، آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک، مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ تھا دین اسلام کا ماضی۔ اور ایک ہے دین کا مستقبل، مولا امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک، یہ ہے دین کا مستقبل۔ کربلا میں آ کے ہو گئے دین کے 2 حصے۔ دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا۔
دین کے مستقبل کو میری آقا زادی زینب بچا رہی. اور جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے. اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار رشتہ ہے. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ. نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار. اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے. کوئی شک ہے؟ خدا کی قسم. تو پھر مجھے کہنے دیجئے رسول اللہ بھی قرآن ناطق، مولا امیر المومنین بھی قرآن ناطق، سیدہ طاہرہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہ السلام یہ بھی قرآن ناطق. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی. یہ وہ پہلی بیوی ہے جس کو 5 تن پاک کی آغوش تربیت نصیب ہوئی ہے. 5 تن پاک نے جس بیوی کو پالا ہے. اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی عزت و عظمت کے لیے یہ صرف ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا ہے، یہ دوسری زہرا ہے. میں مخدوم کونین کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، اے بنت پیمبر، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا. دوسری زہرا تو آ گئی لیکن دوسری زینب کائنات میں آ سکتی. کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم کر دیا، اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا. پھر فرمایا میرے ساتھی مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری اس وصیت کو یاد رکھنا، بھلا نہ دینا. میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا، ان مسلمانوں تک پہنچانا جو آج یہاں مسجد میں موجود نہیں ہیں. میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے گئے، اتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کائنات میں کسی بی بی کا نہیں ہوا ہوگا. ازادر کتنا احترام ہوا. جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے. جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے. لقب ہے میری آقا زادی کا کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ. کعبہ جانتے ہیں نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں. خدا کی قسم کربلا میں یہ بی بی دکھوں کا کعبہ تھی. سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے، سارے مصائب جس بی بی کا طواف کر رہے تھے. رسول اللہ وصیت کر کے گئے، میری بیٹی زینب کا حیا کرنا. مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ سر سے چادر چھینے، نبی زادیوں کو برہنہ سر کیا، پھر رسول کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسک پہنا دیے، پھر کوچہ بکوچہ دیار بدیار پھر آیا گیا رسول زادیوں کو. اور ازادار بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، وقت ہو گیا تمام. پھر لایا گیا رسول زادیوں کو یزید کے دربار میں. اور پھر میری آقا زادی زینب، یہی وجہ تھی چونکہ رسول وصیت کر کے گئے تھے نا، یہی وجہ تھی جہاں بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی، او مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر دے دو، میں زینب کبریٰ. اور عزاداروں پھر یزید کے دربار میں پہنچ کے میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا، شاید پہلے سنا چکا، نہیں سنایا، ٹائم نہیں. ایک جملہ جو درد ہے بی بی کا بس وہ سن لو. یزید ملعون کو خطاب کر کے میری آقا زادی نے فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا. وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کہ تیرا یہی عدل ہے، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھیں، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں والا. تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو برہنہ سر دربار و بازار میں پھرا رہا ہے.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا